اس میں آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی پہلی وحی جو سورہ علق کی جو پہلی آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میں اس حوالے سے دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، ایک اہل سنت کی اور ایک اہل تشیع کی۔ اہل سنت کی جو روایت ہے وہ اہل سنت کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری سے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر شیعوں کے حوالے سے ایک روایت پیش کروں گا، اور پھر فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا، اپنے سامعین کے اوپر، کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے کون سی روایت ہے جس کو کسی بھی مسلمان کا دل و دماغ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کس کا ایمان جو ہے وہ یہ گوارا کرتا ہے کہ وہ کون سی روایت کو قبول کرے۔ پہلے ہم صحیح بخاری کی جلد نمبر 1، پارہ نمبر 1، کتاب الوحی کی حدیث نمبر 3 لکھا ہے کہ جی ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے پہل وحی کی ابتدا یوں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاکیزہ خواب آنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا خواب نہ دیکھتے جو روز روشن کی طرح سچ ہو کر ظاہر نہ ہوتا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواہش خلوت اور تنہائی سے محبت پیدا ہوئی، اور آپ غار حرا میں تنہا قیام فرماتے اور وہاں کئی راتیں عبادت کرتے، اس کے بعد کہیں گھر آتے، اور اس سے خلوت کے لیے دوبارہ توشہ لانا مقصود ہوتا۔ چنانچہ آپ غار حرا سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر آتے اور پہلے کی طرح توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک دن جب آپ غار حرا ہی میں تھے، پیغام حق آپ پر نازل ہوا۔ چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑ کر زور سے دبایا، یہاں تک کہ اس دباؤ کے مقابلے میں مجھے بھی کوشش کرنی پڑی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا کہ پڑھیے۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر کھینچا اور میں نے بھی دباؤ ہٹانے کی کوشش کی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر 6 بار پکڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا پروردگار بڑا عزت والا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات سیکھ کر واپس لوٹے، مگر آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ آپ کا خوف دور ہوا۔ آپ نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا خدا کی قسم وہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلح رحم فرمایا کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نواز ہیں، تکلیفیں برداشت کر کے بھی حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئیں۔ وہ عہد جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل کو مشیت ایزدی کے مطابق لکھتے وہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا تھا ارشاد فرما دیا۔ ورقہ نے کہا کہ یہی وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو گھر سے باہر نکال دے گی۔ آپ نے فرمایا کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں آیا جو وہ چیز لایا ہو جو آپ لائے ہیں، مگر اس سے ضرور عداوت و عناد کیا گیا۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آیا تو آپ کی پوری مدد کروں گا۔
اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر وحی کا سلسلہ بھی کچھ مدت کے لیے رک گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ انقطاع وحی کے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا کہ مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر روب سا چھا گیا اور گھر واپس آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیات نازل کی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو خوف خدا سے ڈرا، اس کی بزرگی بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور نجاست سے دور رہ۔ پھر تو وحی کا سلسلہ خوب شروع ہو گیا اور لگاتار رہا۔ راوی یحییٰ کی طرح اس حدیث کو عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے، اور حلال بن رواد نے بھی زہری کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یونس اور معمر نے بجائے فوادہ کے بوادہ کہا ہے۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے اور جسے اہل سنت پٹ پٹ کر بیان کرتے ہیں، ان کی ہر کتاب کے اندر ہی مل جائے گی۔ یہاں تک کہ اسکول کے بچوں کو بھی یہ روایت پڑھائی جاتی ہے اور ان کے معصوم ذہنوں کو اس طرح پراگندہ کیا جاتا ہے کہ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا۔ انہیں فرشتہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر وہی نازل ہونے کے اوپر وہ خوفزدہ ہو گئے اور ڈر گئے، اور پھر گھر گئے کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ انہیں کمبل اڑایا گیا اور اس سے ان کا خوف دور ہو گیا۔ کمبل اڑانے سے خوف کیسے دور ہو جاتا ہے؟ بہرحال یہ وہ ساری روایت ہے کہ جو اہل سنت بہت زیادہ بیان کرتے ہیں نزول وحی کے حوالے سے۔ اس روایت کے راویوں کے اوپر ایک بحث اگر ہم کرنے بیٹھ جائیں تو بہت لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی۔ مختصراً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس روایت کی راویہ حضرت عائشہ ہیں، ام المومنین۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق حضرت عائشہ کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 ہجری کو ہوئی تھی۔ 1 ہجری کو، یعنی 13 سال آپ نے مکے میں گزارے۔ پہلی وحی سے لے کر ہجرت تک 13 سال کا پیریڈ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں گزارا تھا۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے اور مدینے میں آپ کی شادی حضرت عائشہ سے ہوئی۔ اس وقت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ 9 سال۔ اب ذرا آپ حساب لگائیں کہ جب حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ کے ساتھ ہوئی ہے 1 ہجری کو، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی، تو 13 سال پہلے اس وحی کے نزول کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اس وقت حضرت عائشہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ اپنی ولادت سے 4 سال پہلے کا واقعہ اس طریقے سے بیان کر رہی ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ اس سے آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس روایت کی صحت کیا ہے اور کیسی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ اہل شیعہ حضرات اس پہلے نزول وحی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے میں علامہ حافظ سید فرمان علی شاہ کی جو قرآن مجید کا ترجمہ اور حاشیہ ہے، اس میں سے اسی آیت کی تفسیر میں، یعنی سورہ علق کی جو پہلی 5 آیات ہیں، اس کی تفسیر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو صفحہ نمبر 718 پر ہے۔ لکھتے ہیں کہ یوں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس وقت بھی تھی جب کہ آدم آب و گل کی منزل میں تھے، اور اس وقت بھی تھی جب آپ عالم ظہور و شہود میں تشریف لائے تھے، لیکن آپ کی بعثت عام لوگوں کے لیے اس وقت ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی۔ بروایت حیات القلوب آپ 40 سال کی عمر سے پہلے اپنی نبوت پر خود ہی عمل کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام لوگوں کے لیے ہوئی تو آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔
بروایت القمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل کا نزول پہلے پہل 37 سال کی عمر میں ہوا، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے، صرف ان کی آواز السلام علیکہ یا رسول اللہ، رسول خدا کو سنائی دیتی تھی۔ 40 سال کی عمر میں 27 رجب کو آپ کی بعثت عامہ ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا نازل ہوا ہے۔ میرے نزدیک اس سورہ کے لفظ اقرا سے شروع ہونے کا مقصد یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نام سے قرآن پڑھ کر سنانا شروع کر دیں، جس کا علم انہیں پہلے سے تھا۔ المسودی میں ہے کہ 5 آیات علم الانسان ما لم یعلم تک کوہ ہرا میں نازل ہوئی ہیں، جہاں آپ تھوڑے عرصے سے معتکف تھے اور وہیں شب و روز عبادت کیا کرتے تھے۔ بروایت ابن شہر آشوب و تبرسی وہ وہاں فرشتوں کی آوازیں سنتے تھے اور سچے خواب دیکھتے تھے، اور ان حالات کی اطلاع حضرت علی علیہ السلام اور جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو نہ تھی۔ بروایت حیات القلوب جب آپ کو ہرا سے اعظم خانہ ہوئے تو ہر چیز جو راستے میں پڑی، وہ چاہے درخت ہوں یا گل و بوٹے، اس نے آپ کو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر سلام کیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کو انوار باری گھیرے ہوئے تھا۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ میں آج کیا دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کار رسالت شروع کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے اور سورہ اقرا کی تلاوت کی۔ یہ سن کر جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی باتیں کھل گئیں اور کہا کہ میں اس کے آثار آپ میں پہلے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر فوراً کلمہ پڑھا۔ اس کے فوراً بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تصدیق رسالت کی، جس کے وہ پہلے سے منتظر تھے۔ پھر نماز جماعت ہوئی، ایک امام تھا اور 2 ماموم تھے۔ اس وقت اسلام ظاہری طور پر انہی میں محدود تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور ختیجہ 2 ہی تھے جو پیغمبری کی مہک سونگھتے تھے اور رسالت کا نور دیکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو فریاد کرتے سنا۔ استفسار پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مایوسی پر گریہ کن ہے۔ اے علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو اور جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو، فرق صرف یہ ہے کہ میں رسول ہوں اور تم میرے وصی ہو۔ سلسلہ نزول وحی کے بعد سے آپ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ تبلیغ کرتے رہے۔ بالآخر آیت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، جس کے بعد آپ نے 40 افراد خاندان کو جمع کر کے، جن میں ابن ابی قحافہ، ابن خطاب اور ابن عفان اقرباء رسول میں نہ ہونے کی وجہ سے بلائے نہ گئے تھے، تقریر کرنا چاہی مگر قریش کی سرکشی کی وجہ سے نہ کر سکے۔ دوسرے دن علی ابن ابی طالب سینہ سپر ہو کر سامنے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماع سے پرزور خطاب فرمایا اور کوئی دم نہ مار سکا۔ تبلیغ کی اس منزل اول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کے سینے سے لگا کر وصایت خلافت کی بشارت دی۔ نزول سورہ اقرا کے سلسلے میں بعض مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں، کیوں کر پڑھوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زور سے دبایا اور آپ بے طاقت ہو گئے۔ پھر آپ کا سینہ چاک کیا، یعنی شک کیا اور اس کو دھویا وغیرہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب تعویل الاحادیث میں ترجمہ، جس کا اردو ترجمہ صفحہ نمبر 140 حیدرآباد سے شائع ہوئی ہے، حیدرآباد دکن انڈیا والے سے شائع ہوئی ہے، لکھتے ہیں کہ آپ کا سینہ شک ہوا اور اس میں حکمت اور عصمت اور ایمان بھرا گیا۔ میرے نزدیک یہ سب باتیں بالکل بے معنی، لغو و محمل ہیں، قرآن کی مخالفت اور وقار منصب نبوت اور عصمت کے خلاف ہیں۔ بعض علماء اہل سنت بھی اسے مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ علامہ حافظ سید فرمان علی شاہ نے لکھا ہے، جو کہ ایک شیعہ مترجم اور مفسر ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور شیعہ مفسر کی طرف آتے ہیں، شیعہ تفسیر ہے، تفسیر نور الثقلین۔
تفسیر نور الثقلین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ جب پہلی دفعہ جناب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور خوفزدہ ہوئے اور لحاف میں چھپ گئے، حالانکہ یہ بات شان نبوت کے خلاف ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے عقیدے میں یہ عقیدہ باطل ہے۔ حالانکہ اصل روایت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب آپ عبادت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ جناب ختیجہ نے جواب دیا، آپ امانت ادا کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، صدق بیانی فرماتے ہیں، لہٰذا یہ آپ پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب اس واقعے کا ذکر جناب ختیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے نزدیک ہوا اور اس نے قرآن مجید کی آیات سنی تو فوراً ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی پیشن گوئی کا نتیجہ ہیں اور شریعت موسوی کی طرح صاحب شریعت ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی ہر طرح سے نصرت کروں گا، لیکن وہ جلد فوت ہو گئے اور آپ اسے جنت کے باغات میں دیکھا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اس دوران آپ نے ایک غیبی آواز سنی اور اس واقعے کا آپ نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ذکر کیا۔ جب آپ دوسرے دن غار حرا میں گئے تو جناب جبرائیل ایک خوبصورت ترین شکل میں پیش ہوئے۔ اس نے آپ کو پیغام خداوندی سنایا کہ آپ جن اور انس کے نبی ہیں، لہٰذا دین حق کی تبلیغ فرمائیں اور لوگوں کو عقیدہ توحید و نبوت و ولایت کی دعوت دیں۔ اس کے بعد جناب جبرائیل نے زمین پر اپنا پاؤں مارا کہ پانی کا چشمہ شیرین ظاہر ہو گیا۔ آپ نے اس سے پانی پیا اور وضو فرمایا تو اس وقت جناب جبرائیل نے سورہ الگ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی اور پھر وہ واپس آسمان پر چلے گئے۔ جب آپ واپس اپنے خانہ اقدس کی طرف چلے تو راستے میں درخت، پتھر، کنکر جس کے پاس سے آپ گزرتے وہ بول اٹھتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پس جب آپ اپنے خانہ اقدس میں پہنچے تو آپ نے یہ واقعہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کو بتایا تو وہ سن کر خوش ہوئی۔ یہ تفسیر نور الثقلین سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب تفسیر کوثر کی طرف آ جاتے ہیں۔ تفسیر کوثر جو کہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اہل ارض پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوا، یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عظیم انسان ساز انقلاب کے لیے وحی کا نزول شروع ہوا، جس کی ابتدا اس حکم سے ہوئی، اقرا پڑھیے، لکیروں کی تحریر نہیں بلکہ کائنات کی کھلی ہوئی کتاب پڑھیے۔ اس پڑھائی کی ابتدا اپنے پروردگار کے نام سے ہو اور اس کتاب کا پہلا باب اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کا مطالعہ ہو، دوسرا باب اس کائنات کے عظیم معجزہ انسان کی خلقت ہو، پھر اس انسان کی تعلیم اور اس کے اہم ترین ذریعہ قلم کا ذکر شروع کرنے سے معلوم ہوا کہ اس عظیم رسالت کا عنوان قرأت و کتابت ہے، یعنی پڑھنا لکھنا۔ انسان کی تعلیم، ترقی اور تہذیب و تمدن میں ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ہے۔ اقرا یعنی پڑھ، کس چیز کے پڑھنے کا حکم ہے؟ بعض کے نزدیک قرآن پڑھنے کا حکم ہے، بعض دیگر کے نزدیک وحی کے پڑھنے کا حکم ہے، بعض دیگر کے نزدیک اللہ کا نام پڑھنے کا حکم ہے اور با کو زائدہ سمجھتے ہیں۔ اس سے یہ استدلال بھی کیا جاتا ہے کہ ہر سورے کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جزو ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس قول کے نزدیک ہے زمخشری کا موقف، جو کہتے ہیں کہ بے اسم ربک کا محل منصوب ہے، حال ہونے کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھ، پہلے بسم اللہ پھر پڑھنا شروع کر۔ بے اسم ربک الذی خلق، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کے نزدیک بھی اللہ خالق ہے۔ خلق اس لفظ کے لیے نہیں فرمایا کس چیز کا خلق کرنے والا، متعلق خلق کا ذکر نہ کرنے سے خلق کی تمام اقسام شامل ہوتی ہیں۔
اب یہ دو میں نے اہل تشیع کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اور اہل سنت کی مستند ترین کتاب صحیح بخاری سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب آپ اپنے دل سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے، کہ کون سی روایت، کون سی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شایان شان ہے، کون سی روایت آپ کی عظمت اور آپ کی فضیلت بیان کر رہی ہے، اور کون سی روایت ہے جو معاذ اللہ آپ کی توہین کے زمرے میں آتی ہے۔ اس حوالے سے مزید بھی بہت کچھ بیان کرنے کی گنجائش موجود ہے، وہ یہ کہ ایک اہم نقطہ جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا کہ ایک رسول انہی میں مبعوث کر دیا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی مکے والے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہی آیت تقریباً اسی مفہوم کے ساتھ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، وہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے مکے والوں میں ایک رسول کو انہی میں مبعوث فرمایا جو ان کو خدا کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، گو کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ مذکورہ بالا دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، جبکہ ملا اسماعیل بخاری کہتا ہے کہ آپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب آپ فیصلہ کریں، میں اپنے سامعین کو کہہ رہا ہوں، آپ فیصلہ کریں کہ ہم اللہ کی مانیں، اللہ تعالیٰ کی مانیں، یا ملا اسماعیل بخاری کی مانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔